نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ آج ہم جس کلاس کو شروع کر رہے ہیں یہ ہماری ریاض الصالحین کی کلاس ہے۔ ریاض الصالحین جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ریاض الصالحین حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ والا مجموعہ ملتا ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے آداب سے ہے، اخلاق سے ہے۔ وہ ساری کی ساری تفاصیل ہمیں اس میں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اور آج ہم جو اس پہ شروع کر رہے ہیں وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گزشتہ اس کلاس کو پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ اس حدیث کا عربی ٹیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، باقی ماشاءاللہ مکسر پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا جو مبارک کرے۔ میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ سب تک پہنچ رہی ہے۔ حدیث کی یہ کتاب ریاض الصالحین، ریاض الصالحین ایک ایسی کتاب ہے جس کا اندر امام نووی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایسا مجموعہ جمع کیا ہے جس مجموعے کے اندر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو مسلمان عمل کرنا چاہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی احادیث دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانے، ان احادیث کو جن کا تعلق ریاض الصالحین سے ہے۔ آج ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 7 نمبر کلاس ہے اور آج ہم حدیث نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 4 سے آج ہم آغاز کریں گے، ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 4، جس پہ اور گزشتہ ہم 3 احادیث پڑھ چکے ہیں۔ تینوں احادیث کا خلاصہ جو ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے کتاب موجود ہے تو ہم نے اس کتاب کے اندر پہلی حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو پڑھا۔ یہ حدیث ایک ایسی جامع حدیث ہے جو کہ جس کے میں یہ بتایا گیا کہ بنیاد اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کے قبولیت کی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے کہ اگر نیت ہوگی تو وہ عمل صحیح سمجھا جائے گا، اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ عمل صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس ضمن میں ہم نے نیت کے متعلق کافی تفاصیل جانی تھی کہ نیت دل سے ارادہ کرنا، زبان کے الفاظ اس میں شامل نہیں ہیں، دل کے ارادے کا نام نیت کرنا ہے۔ اسی طرح نیت کے اندر جو ہے اخلاص کے بارے میں نیت ہوتی ہے اور ایک عمل کے تعین کے بارے میں نیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے پہلے کے یہ 6 لیکچر نہیں سنے ہیں ان پہ گزارش یہ ہے کہ ریاض الصالحین میں آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ یہ 6 لیکچر سننا لازم اور ضروری ہے۔ اس پہلی حدیث میں ہمیں نیت کے متعلق بتایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث میں ہم نے اسی موضوع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یغزو جیش الکعبہ،
یغزو جیش الکعبہ فاذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، ایک لشکر ہے جو کہ کعبہ بیت اللہ کعبہ کے اوپر لشکر کشی کرے گا، یعنی حملہ کرے گا اللہ کے گھر کعبہ پہ۔ جب وہ ایک بیدا جگہ میں پہنچیں گے تو ان کا اول آخر سارے کے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو اس نیت سے نہ آئے ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کسی قافلے کے ساتھ قافلے والوں کا کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ اس نیت سے نہ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنسائے تو سب جائیں گے، لیکن قیامت والے دن ہر ایک کو اس کی نیت پہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اگلی تیسری حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد پہلے ہجر کر کے لوگ مدینہ آ رہے تھے مکہ کو چھوڑ کے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت نہیں ہے۔ ولیکن جہاد ونیہ، لیکن جہاد کی نیت لازم ہوتی ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ اس حدیث کو ہم نے جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے جو ہے وہ سمجھا تھا۔ اس کے بعد آج ہم جس حدیث کو شروع کر رہے ہیں وہ حدیث ہے حدیث نمبر 4، اور یاد رکھ لیں کہ یہ نیت کا باب چل رہا ہے، نیت کے مسائل چل رہے ہیں، انسان کو ارادہ کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے میں دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے گزشتہ کلاسیں نہیں سنی ہیں، شاید ان کے لیے یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوں یا بیک گراؤنڈ کا نہ پتہ ہو۔ لازمی میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم جو بیک گراؤنڈ ہے پیچھے سے نیت کے مسائل میں، پیچھے اس کو اگر آج سن سکتے ہوں تو اس کلاس کے بعد پیچھے والے ساری کلاسیں ایک دفعہ جلدی سے گزار دیں، انشاءاللہ تعالی اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلے ابھی آج چوتھی روایت ہے، روایت وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ انہ قال۔ نوٹ کریں یہاں پہ، اگر آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی یہ کتاب موجود ہے تو یہاں پہ ایک بات پہ غور کیجئے گا، اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جب کبھی حدیث کے شروع میں عن کا لفظ موجود ہوتا ہے، جب بھی کسی حدیث کے شروع میں سٹارٹنگ میں عن کا موجود ہو تو اس میں جو آگے لفظ قال آ رہا ہوتا ہے حدیث کے عربی عبارت میں، اس لفظ قال سے پہلے لفظ انہ عربی میں انہ یہ لکھنے میں نہیں آتا بٹ پڑھنے میں لازم آتا ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، پیج نمبر کون سا ہے آپ کے پاس، کون سا نسخہ ہے اس کا مجھے نہیں پتہ، اس میں سے حدیث نمبر 4 آپ دیکھ لیجئے، حدیث کے شروع میں کتاب ریاض الصالحین میں سے، تو اس کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ انہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواہ مسلم۔ یہ حدیث ہے صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جن کا نام جابر ہے، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ اور ہم گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب شروع کے اندر ایسے الفاظ موجود ہوں جو کہ عربی زبان میں رفع دیتے ہیں، یا ہم اس کو بولتے ہیں، اگر آپ عربی گرامر کو زیادہ نہیں سمجھتے ہیں تو اتنا سمجھ لیں کہ جب کبھی شروع میں ان موجود ہے تو یہ ابی آتا ہے، اور اگر یہ ان موجود نہ ہو وہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے یا اس میں مبتدا بن رہا ہے تو یہ ابو عبداللہ آتا ہے۔ ابو عبداللہ اور ابی عبداللہ، ابو اور ابی یہ چینج ہوتا ہے کلام کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر پیچھے والے لفظ کی بنیاد پہ، یا اس پہ جو اعراب آنا ہوتا ہے اس اعراب کی بنیاد پہ۔ تو ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت جابر بھی اور ان کے والد عبداللہ بھی۔ ان کا پورا نام ہے جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے تھے۔ انصار کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنی غنم بن کعب بن سلمہ ہے۔ بنی غنم اتنا مشہور ہے، یہ قبیلہ ہے بنو غنم کا قبیلہ انصار میں سے، اور انصار کے قبیلے میں 2 قبیلے بڑے تھے جسے خزرج کہا جاتا ہے، تو خزرج قبیلے سے تعلق تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے والد جو ہے، ان کے والد عبداللہ غزوہ احد میں شریک ہو گئے تھے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ جو ہے ان کا نام نصیبہ، سین کے ساتھ، نون سین یہ بے، نصیبہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام انیسہ تھا، انیسہ ہے یا نصیبہ ہے۔ یہ ان کے جو یعنی ان کی اپنی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن بھی تھی، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی تھی۔ یہ جو کنیت ہوتی ہے شروع میں ابو فلانن یا ام فلانن، یاد رکھ لیں کہ اس کنیت کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ جو کنیت ہے جس کو کنیتن بولا جاتا ہے، یہ جو کنیت ہے یہ ڈیپینڈ لازم نہیں ہے کہ یہ آگے والے اس کی حقیقت میں ایسی اولاد ہو، لازم نہیں ہے کہ حقیقت میں اس کی اولاد ہو۔ مثال کے طور پہ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ اب اگر ان کا بیٹا عبداللہ موجود ہے اور اس سے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے تو اس کو کنیت بولا جاتا ہے، عربی میں کنیہ بولا جاتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کو احترام سے جب عربی میں بلایا جاتا ہے تو شروع میں اس کی کنیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ابو عبداللہ یہ ان کی کنیت ہے اگر ان کا کوئی بیٹا عبداللہ موجود ہو، اور اگر بیٹا عبداللہ موجود نہ ہو تو تب بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، تب بھی کنیت۔ ابو ہریرہ ان کا کوئی ابو ہریرہ، وہ ہریرہ کے باپ ہریرہ، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ابو بکر، بکر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ابو بکر، بکر ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو جب بیٹا موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کو لقب بولا جاتا ہے۔ کنیت بمعنی لقب کے، لقب میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پہچان اچھے ہونے کے لیے، کسی کے مدح کے لیے، کسی کی تعریف کے لیے لقب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ ان کے کنیت ابو عبداللہ ہے، نام ان کا جابر بن عبداللہ الانصاری ہے۔ کنیت کے بارے میں جیسے میں نے بتایا ہے ابو عبداللہ بھی ہے، ابو عبد الرحمن بھی ہے اور ابو محمد بھی ہے۔ بچپن میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، چھوٹے ہوتے مسلمان ہو گئے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کچھ اہم واقعات ہیں۔ ان اہم واقعات میں ایک اہم واقعہ ہے عقبہ، بیعۃ العقبہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے مدینہ آنے سے پہلے، تو 2 سال 12 اور 13 نبوی میں 2 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پہ مدینہ کا گروہ جاتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے مسلمان ہوتے رہے۔ اور بیعۃ العقبہ الثانیہ، جو دوسرا عقبہ تھا جس پہ بیعت ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ والوں نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ آپ ہمارے پاس ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ واقعہ، وہ عہد و پیمان، وہ جو مدینہ والوں نے مکہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اس میں حضرت جابر اور ان کے والد دونوں شریک تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنے سے پہلے مکہ کے اندر جب مدینہ والوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں باحفاظت کرنے کا عہد و پیمان کیا تھا، تو اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد عبداللہ بھی موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے اور غزوہ احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے والد عبداللہ نے انہیں جو ہے وہ منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم گھر میں رہو، اور اپنی 9 بہنیں تھیں ان کی، فرمایا اپنی بہنوں کو جو ہے وہ سنبھالو۔ لیکن جب ان کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ احد کے بعد جتنے بھی غزوات ہیں، ان کے اندر جو ہے ہر غزوے میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ جو بھی جتنے غزوات ہوئے ہیں، سب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے ہیں، تمام غزوات میں شامل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ دمشق کا جب محاصرہ کیا گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، تو اس میں جو ہے یہ شامل رہے۔ اس کے بعد کچھ جب ان کی عمر زیادہ ہوئی تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ تمام چیزوں سے فارغ کر لیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ دور دور سے آ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں احادیثیں سنا کرتے تھے، اور بلکہ اپنے دور میں مدینہ کے جو مفتی شمار ہوتے ہیں ان کے اندر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ان کو اتنا ایک احتیاط کرتے تھے کہ اپنی آخری عمر میں بھی مدینہ سے مکہ سفر کر کے گئے، ایک حدیث کے لیے جو ہے، ایک حدیث کے تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ ایسے ہی مدینہ سے ان کا ایک مشہور سفر ہے، جو مدینہ سے مصر کے لیے انہوں نے سفر کیا، صرف اور صرف عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کی ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے ایک سفر کر کے اس حدیث کے لیے مدینہ سے گئے تھے، مدینہ سے مصر میں، اور حدیث سن کے واپس مدینہ میں آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 73 ہجری میں، بعض روایات کے مطابق 74 ہجری میں، بعض روایات کے مطابق 78 ہجری میں، اور بعض روایات کے مطابق 77 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ مطلب اس 70 والی جو ہجری تھی اس دہائی کے اندر ان کی وفات ہے، اور جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 94 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، اور آخری عمر میں جا کے نبینے ہو گئے تھے۔ آخری عمر میں جا کے آنکھیں جو ہے بنائی جاتی رہی تھی، جب فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان ابن عفان،
انہوں نے ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور یہ آخری صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ میں جنہیں وفات آئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد تھے مدینہ میں آخر میں فوت ہونے والے، لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر موجود ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر آخری صحابی ہیں جو وفات پانے والے ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ کیونکہ بہت سارے صحابہ مدینہ سے آگے چلے گئے، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، بہت سے صحابہ اس طرح کا سفر لے کے مدینہ میں جو صحابہ رہے ان میں آخری صحابی وفات پانے والے کچھ روایات کے مطابق حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات نقل کرنے والے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی احادیث جو ان کے نام سے روایت کی گئی ہیں ان کا نمبر ہے 1540، 1540 روایات ان سے روایت کی گئی ہیں۔ 1540 روایات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث۔ دوبارہ حدیث نمبر 4 کتاب پہ آئیے۔ ان ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، جب صحابی اور اس کا والد دونوں صحابی ہوتے ہیں تو رضی اللہ عنہما بولا جاتا ہے، عنہ کی بجائے عنہما بولا جاتا ہے۔ قال فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزوے میں تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غزوے میں کہ ان بالمدینتی لرجالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ موجود ہیں، ما سرتم مسیرا، نہیں تم چلے کوئی بھی چلنا، کوئی بھی راستہ تم نہیں چلے، ولا قطعتم وادیا، اور نہیں تم نے کسی بھی کوئی وادی سے کراس نہیں کیا، کسی وادی سے نہیں گزرے، مگر الا کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، مگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی ہیں، یعنی اگرچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگرچہ وہ لوگ یہاں عملی طور پہ تمہارے ساتھ موجود نہیں ہیں، عملاً وہ لوگ تمہارے ساتھ موجود نہیں ہیں، عملی طور پہ موجود نہیں، لیکن الا کانوا معکم، لیکن وہ اجر کے اندر تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ حبسہم المرض، انہیں مرض نے جو ہے وہ گھیر لیا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے مدینہ میں رکے ہوئے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں، لیکن وہ ایسی ہیں جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ غزوے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں ذرا غور کیجئے، دوبارہ سے ترجمہ، ان بالمدینتی، مدینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، ان بالمدینتی لرجالا، کچھ لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، نہیں تم نے کوئی بھی سفر کیا، نہیں تم چلے کہیں بھی چلنا، ولا قطعتم وادیا، اور نہیں تم نے کوئی بھی وادی جو ہے وہ گزرے، الا کانوا معکم، مگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، حبسہم المرض، ان کو مرض نے پیچھے روک لیا تھا، وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، الا شارکوکم فی الاجر،
نہیں ہیں مدینہ میں کچھ لوگ مگر وہ بھی اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ روایت ہے رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کو ہم یاد رکھ لیں کہ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں نیت کا، ہم چیپٹر باب نیت کا پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی امام نووی نیت کے مسائل میں لے کے آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، فرمایا کہ جہاد میں گئے ہوئے تھے لوگ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انہوں نے عملی طور پہ تو تمہارے ساتھ موجود نہیں ہے فزیکل، لیکن تمہارے ہر سفر میں، یعنی تمہارے ہر چلنے میں تمہارے ساتھ ہیں، ہر وادی کے گزرنے میں تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بیماری نے روک رکھا ہے۔ اس حدیث سے دلیل جو لینا چاہتے ہیں وہ یہ لینا چاہتے ہیں، دو باتیں نوٹ کر لیں، دو فائدے۔ ایک پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی عذر کی وجہ سے ایک نیکی نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ اجر ایسے ہی لکھا جا رہا ہے جیسے اس نے وہ نیکی کر لی ہے۔ عذر کی بنیاد پہ اگر انسان کوئی نیکی نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے جیسے کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے رمضان میں روزے عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پائے تو انہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ معذوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، ان کا فدیہ ادا کر دیا تو اجر میں وہ روزے والوں کے برابر ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی اور عمل لگا لیں، ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، عذر کی بنیاد پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن قیام کا اسے ثواب مل رہا ہے، چونکہ قیام میں وہ بیٹھا ہے تو عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے، عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، وہ شامل ہے اجر میں، وہ شامل ہے دوسروں کے ساتھ اجر میں۔ اس طرح کر کے قیاس کرتے جائیں، ہر ایک ایسا عمل جو انسان نے عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا ہے وہ انسان اجر میں اسی طرح شامل ہے دوسروں کے ساتھ جیسے کہ وہ عمل کر رہا ہے۔ یہ ایک جرنل چیز اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور دوسری ایک خاص چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جہاں پہ میں اور آپ موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ نیکی کے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ہم تصور کرنا یا ان کا کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ جو لوگ نیت رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہمیں اجر جو ہے، یعنی موقع، اگر اللہ نے کبھی ایسا ماحول بنا دیا اور ایسے واقعات آئے تو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ گیا تو اس چیز کی نیت رکھنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان عملی طور پہ جہاد کے عمل میں شامل ہے۔ یہ حدیث عام ہے لیکن عمل اس میں جہاد کا اور غزوے کا بولا گیا ہے، اس لیے میں نے اس بات پہ بیان کر دی۔ اگلا ٹکڑا اس کا یہ ہے، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نوٹ کریں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی گویا کہ یہ روایت 2 صحابہ سے موجود ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، قال رجعنا من غزوة تبوک، فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر، فرمایا کہ کچھ ایسے اقوام، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینہ میں ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں، نہیں ہم نے چلا کوئی بھی گھاٹی چل کے چلے اور نہ ہی کوئی وادی ہم گزرے ہیں، الا وهم معنا مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، حبسهم العذر ان کو عذر نے پیچھے جو ہے وہ روک دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ یہ ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ یہ اوپر والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا بھی معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم مدینہ میں چھوڑ کے آ گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم مدینہ میں پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں، ما سلکنا شعبا، ہم کسی گھاٹی سے نہیں گزرے یا ہم کسی وادی سے نہیں کراس کیا، الا وهم معنا مگر وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، الا وهم معنا مگر وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، حبسهم العذر انہیں عذر نے جو ہے وہ روک دیا تھا، ایک عذر نے انہیں روک دیا تھا، وگرنہ وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مفہوم وہی نکلتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، اور دونوں سے رزلٹ وہ 2 باتیں ہی نکلتی ہیں کہ انسان اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی نیک عمل نہیں کر پاتا ہے، انسان اگر عذر کی وجہ سے کوئی نیک عمل نہیں کر پاتا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معذور بندے کو اجر اتنا ہی مل رہا ہوتا ہے جتنا کہ کسی انسان کو وہ ڈائریکٹ عمل کرنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دوسری روایت کو ہم نے جانا ہے، تو اس میں راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی شروع سے چھوٹے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انہیں لا کے پیش کیا گیا، ان کے فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئیں، اور فرمایا کہ جب ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور فرمانے لگی ہیں یا رسول اللہ ھذا انیس ابنی غلام لبیب کاتب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا انیس ہے، یعنی انس کو چھوٹا کر کے یہ میرا انیس ہے، یہ ایک غلام بچہ ہے لیکن ذہین ہے، لبیب ہے، اولی الالباب جیسے بولا جاتا ہے، لبیب ذہین ہے، کاتب لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، فادعوا اللہ لہ، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، فقبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور انہیں دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، اے اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی عمر میں، سب میں اضافہ کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، ایک گھر ملازم بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آواز دیتے ہوئے انہیں بلانے میں کہہ دیتے تھے یا بنیا، اے بیٹے ادھر آؤ،
حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف نہیں کہا، مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام تو نے کیوں کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں صحیح راستے پہ لانے کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی گئی، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیج دیا تھا، اور وہاں کا والی بنا کے، وہاں کا جو ہے وہ سربراہ بنا کے، امیر بنا کے انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ انجام دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد عراق کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو عراق اور فارس فتح ہوا، ان جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں جو ہے وہ تشریف لائے، تو ان بہت سے واقعات میں شامل رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث نقل کرنے والے ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2286 روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 2286 روایات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے مشہور تابعین ان کے شاگرد ہیں، جن میں محمد ابن سیرین، ابن شہاب الزہری، سلیمان بن مہران الاعمش، ابو سعد الساعدی، جعفر ابن عبداللہ الانصاری، ابو الابیض العنسی، ابراہیم ابی عیلہ، بدید ابن میسرہ، محمد ابن یحییٰ، ابو اسماء الثیقل، ثابت البنانی، براء ابن زید، بکیر ابن الاخنس، یہ وہ لوگ ہیں، بلال ابن مرداس، یہ وہ لوگ ہیں جو کبار تابعین میں شمار ہوتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رہے ہیں، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھتے رہے، اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کرتے ہیں، معاذ ابن جبل سے بھی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سلمان الفارسی سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے، اور غزوہ طائف میں شریک ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ پھر ان کی وفات جو ہے، ان کی وفات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں، کہ ان کی وفات سن 90 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، 90 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کچھ روایت میں ان کی 91 ہجری میں، بعض میں 92 ہجری میں، بعض میں جو ہے 93 ہجری میں آئے ہیں، اور یہ آخری صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخری صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بصرہ میں باقی رہ گئے تھے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بالکل ہی آخری ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے صحابی بھی ہیں جو بعد میں وفات پائی، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں وفات پانے والے۔ ان کی زندگی میں ان کی اولاد کی آگے اولاد جو ہے 100 سے زیادہ ہو گئی تھی، 100 سے زیادہ ان کی اولاد، جو ان کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹیوں کے بیٹے آگے جو تھے وہ 129 سارے کے سارے ہو گئے تھے، یعنی ان کے آگے نسل جو ہے 129 تک آگے جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ اور طاعون کے دور میں، جب طاعون آیا تھا اس دور میں بھی یہ بصرہ میں تھے،
اور طاعون کے دور میں یہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور یہ بحفاظت رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ روایت موجود ہے۔ واپس آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جابر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں موجود تھے۔ اب اس غزوے کا تعین حضرت انس کی روایت بخاری میں آ گیا کہ وہ غزوہ تبوک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، جب تم کوئی کہیں پہ بھی کوئی سفر کرتے رہے ہو، یعنی جو بھی چل رہے ہو چلنا یا کوئی بھی وادی کراس کر رہے ہو، مگر کچھ لوگ مدینہ میں رہ کر بھی تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بیماری نے روک رکھا ہے۔ اور حضرت انس کی روایت میں حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں میں نے دو باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ایک عذر کی بنیاد پہ اگر کوئی انسان کسی عمل سے رہ جاتا ہے، نیت اس کی کرنے کی ہوتی ہے تو اس کو اجر کرنے والا ہی ملتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اور دوسرا فائدہ میں نے اس میں بتایا ہے، دوسرا فائدہ اور دوسرا پوائنٹ میں نے اس میں بتایا ہے کہ ان اعمال میں سے ایک خاص عمل جس میں یہ حدیث آئی ہے اور وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ انسان اگر اپنے جگہ پہ رہتا ہوا نیت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح اجر دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں تیسری بات ایک عملی اور ایک پریکٹیکل یا ایک اصولی بات سمجھ لیں۔ حدیث جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، نوٹ کریں، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں ان اقواما خلفنا بالمدینہ، ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا۔ اب ان میں سے کون سے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں؟ ظاہر ہے کہ معنی تو ایک ہی بنتا ہے نا، لیکن الفاظ کون سے یوز ہوئے؟ ان بالمدینہ اقواما، ان اقواما خلفنا بالمدینہ، یہ خلفنا نہیں ہے، خلفنا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینہ میں ہیں۔ ان اقواما خلفنا بالمدینہ، تو یہ الفاظ فرمائیں یا ان بالمدینۃ لرجالا کے الفاظ فرمائیں۔ یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہوتی ہے حدیث بالمعنی، حدیث بالمعنی کہ حدیث صحابی جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو وہ صحابی اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ جیسے کوئی ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ بول رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ پیچھے مدینہ، اب یہ والے الفاظ جو لوگ، یہ جیم واو، جو لوگ، لام واو گاف، یہ والے الفاظ تو نبی نے نہیں نہ بولے، نبی نے تو بولے ان اقواما یا ان بالمدینۃ لرجالا، تو ہم جیسے ترجمہ کر رہے ہیں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عربی زبان میں ذرا دوسرے الفاظ میں بیان کر دینا، اسے بولا جاتا ہے حدیث بالمعنی۔ حدیث بالمعنی اب بخاری میں روایت حضرت انس سے ہے اور مسلم میں روایت حضرت جابر سے ہے، اور دونوں میں مفہوم 100% سیم ہے، 100% بات ایک ہی ہے، لیکن الفاظ میں جو فرق ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں روایات یا دونوں بالمعنی ہیں یا دونوں میں سے ایک حدیث روایت بالمعنی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ تبوک میں فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلے الفاظ اور یہ دوسرے الفاظ بولنے میں دونوں میں فرق ہے۔ آپ اگر دیکھیں الفاظ پہ
تو کون سا لفظ ہے جو دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہا ہے، لیکن معنی دونوں کا 100% ایک ہے۔ یہ عربی زبان اتنی جامع الفاظ ہے، اتنے الفاظ اس میں ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، لفظ مدینہ تو شہر کا نام ہے نا، اس میں شہر دونوں میں مدینہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کون سا لفظ ہے جو دونوں میں ایک استعمال ہو رہا ہے؟ اور دوسرا حابسہم، ہاں حابسہم تو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ ان بالمدینہ رجالا، یہاں بول دیا اقواما، یا ما سلکنا شعبا، یہاں فرمایا ما سرتم مسیرا، یہاں فرمایا ولا قطعتم وادیا، یہاں پہ بولا گیا ولا وادیا الا وهم معنا، اور وہاں پہ بولے گا الا كانوا معكم۔ تو اس کو بولتے ہیں روایہ بالمعنی، روایہ بالمعنی، جی روایہ بالمعنی۔ ان میں سے ایک حدیث روایہ بالمعنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں یا وہ ہیں۔ اس سے جو ہے یعنی اس پہ بحث دیکھیں، قرآن مجید میں اگر ہم ان اللہ غفور الرحیم کی جگہ پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بول دیتے ہیں تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم کی جگہ پہ اگر ہم ان اللہ رحیم غفور بول دیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے اندر لفظ میں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں تعبد نہیں ہے۔ تعبد کا مطلب عبادت اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو الف لام پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئیں، یہاں پہ ان بالمدینہ انا پڑھ گیا، انا پڑھ لیا تو 20 نیکیاں مل گئیں، بالمدینہ پڑھ لیا تو با الف لام میم ان میں سے ہر ایک کی 10 نیکیاں مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں نہیں، حدیث میں مجموعی لحاظ سے تو عبادت ہے، لیکن ایک ایک حرف پہ عبادت نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث کے اوپر الفاظ میں ان دونوں روایات میں جیسے فرق آ جاتا ہے، ان الفاظ میں فرق آنے سے ایسا نہیں سوچنا ہے کبھی بھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ بول دیے، یہ بھی بول دیے۔ تو بھائی ہمیں تو صحابی نے آ کے بتایا ہے نا، یہاں پہ انس نے بتایا، وہاں پہ جابر بن عبداللہ نے بتایا ہے، اور دونوں کا مفہوم 100% ایک ہے، 100% ایک ہے، مفہوم یہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بس بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ روایہ بالمعنی ہے، روایت اپنے معنی کے الفاظ کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اس روایت کو کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ آج ہم اسی ایک حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم زیادہ زیادہ احادیث پڑھنا شروع کر دیں گے۔ فکر نہ کریں، آج ہمیں تھوڑا سا ایک تعارف کرنا اور ایک پیچھے سے احادیثوں کو دہرانا یہ لازم تھا۔ انشاءاللہ تعالی یہ آگے کی ہم جلدی سے زیادہ روایات جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہم تھوڑا سا آج کے اس سبق میں اس ایک حدیث پہ اس لیے کفایت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو پیچھے کے بیک گراؤنڈ کی احادیث ہیں انہیں جان سکے۔ آج کے سبق کا خلاصہ نمبر 1 صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری کون تھے، ان کی پہچان۔ نمبر 2 حضرت انس بن مالک کون تھے، ان کی پہچان۔ نمبر 3 حضرت جابر کی روایت ان بالمدینہ، اور حضرت انس کی روایت رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما۔ یہ دونوں روایات الفاظ میں مختلف ہیں، معنی دونوں کا 100% سیم ہے، اور ان میں سے جو 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، انسان اگر کسی بھی نیکی کے کام سے عذر کی وجہ سے پیچھے رہتا ہے تو اجر میں وہ نیکی پوری کی پوری کرنے والا اللہ کے ہاں ماجور بن رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان اعمال میں سے خاص عمل جس پہ یہ احادیث آئی ہیں کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں نیت رکھتا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نیک عمل کو کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اگلی احادیث پہ چلیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا۔ آج صرف اسی متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اسی کے متعلق
اسی حدیث کے متعلق۔ جو جنرل سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دوسری کلاسز میں لیتے رہیں گے۔ یہاں اس حدیث میں صرف اس حدیث کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔